آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ دعاؤں کے ذخیرے میں یقین مانیں اتنی زیادہ وسعت ہے، اتنی جامع دعائیں ہیں، مسنون جو ثابت شدہ دعائیں ہیں ان میں اتنی جامع دعائیں ہیں کہ ہماری اور آپ کی ہر ضرورت کے لیے وہ کافی ہو سکتی ہیں۔ آج اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہماری توجہ مسنون دعاؤں کی طرف نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں غیر مستند قسم کی دعائیں اور وظیفے ہمارے سماج میں رواج پاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون دعائیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اگر ان دعاؤں کو یاد کر لیں، آپ کی صبح شام کے 24 گھنٹوں میں ہر لمحے کے جو بھی کام ہیں، ہر کام یا کام سے پہلے یا کام کے بعد، حتیٰ کہ فرصت کے اوقات میں بھی آپ کو اتنی دعائیں اور اتنی مستند اور صحیح دعائیں اور سب سے بڑھ کر جامع دعائیں کہ کم الفاظ میں وہ اپنے سارے مفاہیم کو، سارے مطالبات کو، انسانی ضرورتوں کو سمیٹ لیتے ہوں، ایسی دعائیں آپ کو بے شمار ملیں گی۔ آج آپ کے سامنے میں کچھ دعائیں صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آسان ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوں گی، لیکن ہماری توجہ اس وقت نہیں ہے۔ ہم دنیاوی اسباب اختیار کرنے پر جتنی محنت کر رہے ہیں اس سے زیادہ اس پر محنت کریں۔ ایک مومن کی حیثیت سے ہمارا اپنا ایمان دنیاوی اسباب اور دینی اسباب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہی پر ہمارا ایمان ہوتا ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں اگر ہم اسباب کو اہمیت دینے کی بات کریں تو ایک مومن کی حیثیت سے دنیاوی سبب کے ساتھ ساتھ شرعی سبب، بلکہ شرعی سبب کو آدمی اس سے اوپر اٹھ کر اپناتا۔ وجہ کیا ہے؟ شرعی سبب ہماری استعداد سے زیادہ خود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے والی بات ہے۔ دنیاوی سبب میں آدمی اپنی طاقت بھر اسباب کو اختیار کرتا ہے اور اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہے، لیکن شرعی اسباب میں اپنے آپ کو کلی طور پر ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو حوالے کرنے والی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں شرعی اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو بیماریوں کے سلسلے میں جو دعائیں ہو سکتی ہیں، آج کورونا کا مسئلہ ہے، میں آپ کے سامنے ایک بات بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ مناسبت کورونا کی ہو یا کسی اور بیماری کی، سب سے پہلے احادیث میں مجھ کو اور آپ کو تلاش کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خصوصی طور پر اس مرض کا تذکرہ کرتے ہوئے کوئی دعا کی ہے۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض امراض کے نام کے ساتھ دعائیں آئی ہیں، بعض بیماریوں کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں آئی ہیں، جیسے سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت، مسند احمد، سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو 3 بیماریوں کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ برس ہے، جنون ہے، جزام ہے۔ جنون پاگل پن، برس آپ کو پتہ ہی ہے انسان کی زندگی میں بعض لوگوں کو لگنے والا ایک مرض، اور جزام کوڑ کا مرض آپ جانتے ہیں۔ تو برس کا بیمار یا پاگل پن یا پھر جزام، 3 بیماریوں کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ آج ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جہاں تک ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مرض کے لیے خاص طور پر کورونا جیسے مرض کے لیے خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا ثابت نہیں۔ آئندہ بھی آپ ایک بات یاد رکھیں، کل کے دن بھی کوئی بیماری، کسی بھی مرض کا تذکرہ آئے تو آپ یہ دیکھیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس بیماری کے لیے کوئی دعا سکھلائی ہے، تو آپ یقین مانیں اس بیماری کے لیے سب سے بہتر دعا وہی ہے جس میں اس بیماری کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے دعا کی ہو۔ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی خاص بیماری کے بارے میں دعا ثابت نہ ہو تو پھر ہم ان دعاؤں کی طرف بھی دیکھیں گے جو دعائیں عام طور پر بیماریوں سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے۔ جیسے یہی حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی سنن ابی داؤد اور مسند احمد وغیرہ کی، اس میں چوتھی چیز جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی وہ کیا ہے؟ وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ، ہر بری بیماری سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زندگی میں یہ بات صاف کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے قریب ایسی بیماریاں، جب زنا عام ہوگا،
برائیاں عام ہوگی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسی ایسی بیماریاں بھی عام ہوگی جو تم نے اب تک سنی بھی نہیں ہے، جن کا تذکرہ بھی تمہارے سامنے نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسی بیماریاں بھی آئیں گی جن کے سلسلے میں خصوصی دعا ہو نہیں سکتی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا نہیں سکھلائی اس بیماری کے نام سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں ایسے عام کلمات ہیں جو بیماریوں میں ہر قسم کی بیماری سے پناہ مانگنے والی ہیں۔ جیسے یہ دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ یہ دوسرے نمبر پر دعا ہے کہ ہم اور آپ یہ دعا کریں۔ ایک تو ہوئی خاص دعا، دوسری بیماری کے سلسلے میں عام دعا۔ یہ بھی نہ ہو ہماری پریشانی مصیبت بیماری کی نہ ہو، یا جو مصیبت ہمارے سامنے آئی ہے اس مصیبت کے سلسلے میں خاص یا عام دعا نہ ہو، تو پھر تیسرے درجے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی وہ دعائیں آتی ہیں جن دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے شر سے، مطلق ہر قسم کے شر سے پناہ کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ یعنی وہ بیماری کے ساتھ خاص نہیں، تجارت میں نقصان کے ساتھ خاص نہیں، وہ جو ہے گھر میں گھریلو پریشانیوں کے ساتھ خاص نہیں، وہ ملی قومی مسائل کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر قسم کے نقصان کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، جس میں اللہ کے نبی نے ہر قسم کے شر سے پناہ مانگنے کی بات کہی ہے۔ یہ تیسرے نمبر پر دعائیں آتی ہیں۔ یہ جو دعائیں ہیں، ایسی دعائیں بہت ساری ہیں، اور ان دعاؤں میں سے میں آپ کے سامنے 2 یا 3 دعائیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا صبح میں 3 مرتبہ کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو شام تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی، اور شام میں اگر کوئی بندہ یہ پڑھ لیتا ہے 3 مرتبہ تو صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کتنی عظیم بات اللہ کے نبی نے سکھائی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ دوسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ سکھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے، کسی جگہ رکتا ہے، اور چونکہ پرانے زمانے میں لوگ سفر بہت کرتے تھے اور دوران سفر کسی بھی جنگل و بیابان میں خیمہ لگا کر لوگ قیام کرتے تھے، تو اس مناسبت سے اللہ کے نبی نے کہا کہ جب کوئی آدمی کہیں پڑاؤ ڈالے، کہیں قیام کرنے کے لیے اترے، اور وہاں اگر کوئی بندہ اترنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے، من شر ما خلق، ہر مخلوق کے شر سے وہ پناہ میں آ جاتا ہے، ہر مخلوق کے شر سے وہ پناہ میں آ جاتا ہے، ہر قسم کے مخلوق اور ہر قسم کے شر سے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس آدمی کو اس وقت تک جب تک وہ اس منزل مقام سے نکل نہ جائے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی رات میں مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو یہ بچھو تمہارا کچھ نہ بگاڑتا۔ تو اسلامی شریعت آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ شرعی سبب کے طور پر آپ ایسی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک اور دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے کہ بندے کو صبح میں 3 اور شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ تعالیٰ میرے بدن کو عافیت میں رکھ، اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ تعالیٰ میری سماعت کو عافیت میں رکھ، اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ تعالیٰ میری بصارت کو عافیت میں رکھ، لا الہ الا انت۔ یہ 4 کلمات، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت،
تین مرتبہ صبح میں اور شام میں اگر کوئی بندہ پڑھے تو اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی یہ دعا ہے۔ اب اس دعا میں معنی کے اعتبار سے دیکھیں، آپ اپنے بدن میں اپنی سماعت اور اپنی بصارت کی عافیت اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں، تو ایسی دعاؤں کا تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ وہ عام دعائیں جو ہر قسم کے شر سے آپ کو بچانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو ہم یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی بیماری سے یا کسی بھی مشکل صورتحال سے گزرتے ہوئے دعاؤں کی جب ہم بات کریں گے تو 3 درجوں میں کسی ایک درجے میں وہ دعا ہم کو ملنی چاہیے، یا تو صراحت کے ساتھ اس بیماری اس نقصان کا ذکر ہو، یا پھر عمومی طور پر اس قسم کے نقصانات بیماری سے تجارت میں نقصان سے عام طور پہ بات آئی ہو، یا پھر یہ کہ بالکل مطلق ہر قسم کے شر سے بچنے کی دعا کی گئی ہو۔ ایسی کوئی بھی دعا جو صحیح سند سے ثابت ہو ہم کو اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور چلتے چلتے یہ بات بھی میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ ان دعاؤں کے ظاہری الفاظ سے کوئی آدمی اس دھوکے میں نہ آئے کہ میں صرف یہ دعا پڑھ لوں گا، دوسرے سارے اسباب کی پرواہ نہیں کروں گا تو چلے گا، نہیں۔ اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ ظاہری اسباب جو بھی ہیں آپ ان کو اختیار کرتے ہوئے ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور آخری بات گفتگو ختم کرنے سے پہلے یہ بھی کہنا چاہوں گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی پیاری بات بتائی ہے، اور وہ بات یہ ہے، سنن ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی مصیبت زدہ انسان کو، کسی پریشانی میں مبتلا انسان کو، کسی بیماری میں مبتلا انسان کو اگر دیکھے اور اس کو دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بیماری اس تکلیف سے عافیت میں رکھا جس میں تجھے مبتلا کیا ہے۔ یہ اس کو سنانے کے لیے نہیں ہے، آپ کے پڑھنے کے لیے، سامنے والے کو سنا کر اسے جو ایک طرح کا طنز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر کا اظہار ہے، اپنے آپ میں پڑھنے کی دعا ہے۔ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سارے لوگوں پر مجھے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی۔ یہ دعا اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو سامنے والا جس بیماری میں مبتلا ہے اس بیماری سے آپ بچا لیے جائیں گے، جس تکلیف میں وہ مبتلا ہے اس تکلیف سے آپ محفوظ کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی کسی بیمار کو دیکھیں یا اس بیمار کا تذکرہ سنیں تو آپ یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ذرا لمبی ہوئی گفتگو لیکن ضروری تھی کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں، توکل اللہ پر ہوتا ہے۔ ہم قونی اور قدری دنیاوی سبب بھی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، ہم شرعی سبب بھی اختیار کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ہم دونوں طرح کے سبب اختیار کر کے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور شرعی اسباب میں مستند اور مسنون دعاؤں پر ہم توجہ دیتے ہیں، نہ ایک کہ ادھر ادھر کے وظائف یا بے سند وظائف سے زیادہ بے سند وظائف یا جو ہے غیر مستند دعاؤں کی طرف ہم توجہ دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو ہر شر و فساد اور ہر قسم کے مرض سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان شرعی اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔